الصلاة خير من النوم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن شوہر کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پھر اس نے اپنی بیوی اور بیوی کے عاشق کے ساتھ جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن دوستو، شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے اور بالکل سچا ہے۔ ایک دن شوہر جب کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی نے حسب معمول اپنے عاشق کو گھر بلا لیا اور بستر پر اس کے ساتھ مدہوش تھی۔ کتنے میں خلاف توقع اس کا شوہر جلدی گھر واپس آ گیا، کیونکہ گھر کے لوک کی چابیاں اس کے پاس پہلے سے موجود تھی اور بیوی بے فکر تھی کہ اس کا شوہر جلدی نہیں لوٹے گا، تو اس نے اس بات کا دھیان نہیں کیا۔ شوہر نے گیٹ کے اندر قدم رکھا اور جب گھر میں کہیں بیوی کو نہ پایا تو اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور لوک کیے بن ہی جب دروازہ کھولا تو اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ نازیبا حالت میں تھی۔ اچانک شوہر کو اپنے سامنے ایسے دیکھ کر بیوی اور اس کے عاشق کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ان دونوں کو لگا کہ بس اب تو گئے، یہ شخص انہیں جان سے مار ہی دے گا۔ مگر دوستو، شوہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، تھوڑی سی حیرانگی ضرور تھی مگر غصہ نہیں تھا۔ اس نے غصہ ہونے یا کچھ کہنے کی بجائے بیوی کے عاشق سے جو کہا، اس بات نے اور زیادہ دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ بولا، اوہ سوری، اگر تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو کپڑے پہن کر چلے جاؤ۔ اس کی اس بات میں کوئی غصہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تاثر تھا۔ بیوی کے عاشق کو لگا کہ یقیناً یہ مار ڈالے گا۔ اس نے فوری کپڑے پہنے اور ڈرتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا تو شوہر نے پیچھے سے اسے کہا، ارے رکو۔ وہ رک گیا اور ڈر گیا، مگر شوہر بولا، بھائی پیسے تو دیتے جاؤ۔ لڑکے نے جب یہ عجیب بات سنی تو فوراً ڈرتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں جتنے بھی پیسے تھے نکال کر شوہر کے آگے رکھ دیے۔ شوہر نے کہا، اتنے زیادہ نہیں، بس 1 ریال بہت ہے۔ میری بیوی کی اتنی زیادہ قیمت نہیں، یہ بہت سستی عورت ہے۔ شوہر نے 1 ریال لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور وہ لڑکا باہر نکل گیا اور فوراً بھاگ گیا۔ بیوی اپنے شوہر کے اس عجیب رویے اور اس کی ایسی حرکت پر اور زیادہ ڈر گئی کہ یہ یا تو اسے مار ڈالے گا یا پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس سے بدلہ ضرور لے گا۔ مگر شوہر نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن بھی اس نے اس حوالے سے بیوی سے کوئی بات نہ کی۔ روزمرہ کی طرح اس سے لہجہ ٹھیک رکھا، مگر اسے چھونا اور اس کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ دن گزرے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ شوہر نے بیوی کو کچھ نہ پوچھا، نہ شکایت کی، نہ ناراض ہوا، نارمل رہا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ شخص کون تھا، بالکل نارمل رہا، مگر اس کے قریب تک نہ گیا۔ بیوی اس 1 مہینے میں اس قدر شرمندہ رہی کہ اس سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، بس سر جھکائے اس کے سامنے آتی، اس کے کام کرتی۔ کچھ اور دن گزرے تو عید کا تہوار آ گیا۔ شوہر نے عید کے دن اپنے تمام خاندان اور بیوی کے خاندان کو خاص طور پر اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا۔ بیوی اس پر بھی حیران ہو گئی کہ پہلے تو یہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں بلاتا تھا۔ دل میں پھر غشہ جاگا، مگر اس نے جھٹک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں، ورنہ وہ اتنے دن خاموش نہ رہتا۔ دونوں کا خاندان عید پر اس کے گھر آیا، سب نے ہنستے کھیلتے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد شوہر سب سے مخاطب ہوا، اس کی بیوی بھی وہیں پاس ہی بیٹھی تھی۔ شوہر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے وہی 1 ریال نکال لیا، سب کے سامنے کر کے بولا، یہ کہانی اس ریال کی کہانی ہے۔ بیوی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے اپنے آپ کو اچانک پستی کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی پوری فیملی، شوہر کی فیملی کے سامنے اب اس کی عزت ختم ہونے والی ہے۔ اس کا شوہر اس سے اس طرح بدلہ لینے لگا
اس نے فوراً دل پر ہاتھ رکھا. اس نے اپنے شوہر کو روکنا چاہا کہ ایسا مت کریں, تو شوہر نے کہا نہیں, ان کو بھی تو اس ریال کی کہانی سننی چاہیے, یہ تمہاری محنت مزدوری کی کمائی ہے. اتنا سننا تھا کہ بیوی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو ایسے لگا کہ ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے. اسے تیز چکر آئے اور دل بری طرح شرمندگی سے اور ڈر سے بند ہو گیا. وہ زمین پر گر گئی اور شرمندگی اور ڈر سے اس کی جان واقعی نکل گئی. وہ خیانت کی سزاوار ہوئی اور شرمندگی اور ڈر ہی سے اسے موت دے دی. پیارے دوستوں, وہاں کوہرام مچ گیا. بیوی کی تدفین کے بعد اس کے گھر والوں نے شوہر پر الزام لگایا اور کیس کر دیا کہ اسی نے ہماری بیٹی کو مارا, یہ اس کی موت کا سبب بنا ہے. نہ جانے یہ کیا کہانی اس دن سنانے لگا تھا جس کی وجہ سے ہماری بیٹی کو ہارٹ اٹیک ہی آ گیا. مگر دوستوں, وہاں موجود لوگ گواہ تھے کہ یہ سب قدرتی ہوا ہے, اسی لیے وہ الزام سے بری ہو گیا. مگر اس نے نہ تو اپنی بیوی کے بارے میں عدالت میں کوئی بات کی, نہ ہی اس کی فیملی کو سچ بتایا. بس اس نے وہ ریال بیوی کی والدہ اور والد کو تھما دیا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ آپ کے بیٹے کے تھے. اس نے ہی محنت سے پہلی دفعہ کمایا تھا اور کچھ نہیں تھا. نہ جانے وہ کیوں مر گئی اور اسے کیا ہو گیا. میں تو بس اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا. پیارے دوستو, اس کے اس عمل میں ایسی حکمت تھی کہ اس نے اپنی بیوی کے کردار اور گناہ پر پردہ بھی رکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پردہ رکھنا دوسروں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز اور پسندیدہ عمل ہے. دوسرا, اس نے اس کو اپنے صبر کی سزا دی, وہ سزا جو قدرتی اس کو ملی, کیونکہ اگر وہ چیختا چلاتا, اس کی عزت اچھالتا, تو شاید وہ عورت شرمندہ نہیں ہو پاتی, مگر وہ شرمندگی سے ہی چل بسی. اس شخص کے اس عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. پیارے دوستوں, ساتھیوں, دنیا میں کتوں کو بہت وفادار مانا جاتا ہے اور مغربی لوگ اپنے پالتو کتوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. آج کچھ عجیب و غریب حقائق آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ مغرب میں عورتیں کتے کیوں پالتی ہیں اور سعودی عرب میں موٹی عورتیں اپنے کتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں, وہ کیسے پتلی ہو جاتی ہیں. یہ سب جان کر دیکھ کر پیارے دوستوں, آپ کے کانوں کو ہاتھ لگنے والے ہیں کہ دنیا کس طرف چلی گئی ہے اور دنیا میں کیا کیا شیطانی کام ہو رہے ہیں. پیارے دوستوں, جرمنی میں بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں لڑکیوں کی ہے جو اپنی ساری زندگی انسان کی بجائے کسی جانور کے ساتھ گزار دیتی ہیں. ان میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شادی ہی نہیں کرتی اور کتے کو اپنا جیون ساتھی سمجھ کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہیں. پیارے دوستوں, شاید آپ جانتے ہوں کہ سعودی عرب میں کتوں کو ناپاک مانا جاتا ہے, مگر حالیہ دور میں سعودی حکومت آہستہ آہستہ مغربی رجحانات کی طرف آتی جا رہی ہے اور عرب میں عورتوں کا رجحان کتوں کو پالنے میں دکھائی دیتا ہے. خاص طور پر عربی عورتوں کا ماننا ہے کہ پالتو کتا رکھنے سے وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتی. مگر وہ کیسے موٹاپے کا شکار نہیں ہوتی؟ پیارے دوستوں, ایک رپورٹ اور تحقیق جو حالیہ سعودی عرب سے سامنے آئی کہ موٹاپے کا شکار یا خوف رکھنے والی عرب عورتیں کتا کیوں پالتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا ایسا جڑا ہے جو ان کو پتلا رکھتا ہے. پیارے دوستوں, اس حوالے سے دو قسم کی تحقیق سامنے آئی, جن میں سے ایک تو نہایت شرمناک ہے مگر یہ سچ ہے. پیارے دوستوں, پہلی ریسرچ میں تو عورتوں کا ماننا ہے وہ کتے اس لیے پالتی ہیں کہ کتوں کو جب باہر روز گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ان کے اس بہانے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور کتا ان کو بھگائے پھرتا ہے, جس سے وہ اسمارٹ رہتی ہیں, جبکہ عام روٹین میں وہ یہ کام مشکل سے کر پاتی ہیں اور وقت نہیں نکال پاتی. اگر گھر میں پالتو کتا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کتے کو باہر گھمانے لینا جانا ضروری ہوتا ہے, جس کے بہانے وہ بھی واک کر لیتی ہیں. پیارے دوستوں, اس ریسرچ میں بے شک لوجک سمجھ میں آتا ہے, مگر دوسری ریسرچ سن کر آپ بھی شرما جائیں گے, اور وہ یہ ہے دوستوں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اکثر کتوں میں یہ عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ کتے اپنے مالک اور مالکن کے پاؤں چاٹتے ہیں. یہ کہاوت بھی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ کتے کو گود میں بٹھاؤ تو اونٹ چاٹتا ہے. پیارے دوستوں, اس بے زبان جانور کا ایسا کرنا اس کا اپنے مالک اور مالکن کو پیار اور لاڈ جتانا ہوتا ہے. مگر دوستوں, ایک بات جو ہم
بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتے میں سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق کتا اگر اپنی مالکن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کرے، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو کتا اپنی مالکن کے پیٹ کے اندر بچے کو اسمیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی حاملہ مالکن کا پیٹ چاٹتا ہے۔ لیکن ایک اور ریسرچ کے مطابق یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ کتے کو عورت کے پیٹ سے کوئی ایسی اسمیل آتی ہے جس سے وہ عورت کا پیٹ چاٹتا ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا نہ ہو۔ پیارے دوستو، عرب میں عموماً عورتیں اپنے پالتو کتے سے اپنا پیٹ چاٹتی ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کتے کے لعاب سے اور زبان سے پیٹ کا جو مساج ہوتا ہے وہ کبھی بھی پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا یا بڑے ہوئے پیٹ کو کم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہے نا عجیب بات؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔